السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اسے بالکل دھیان سے سننا اور پوری طرح سے سمجھنا، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نا اس ویڈیو کو شیئر کرنا، کیونکہ یہ ٹاپک آج کے زمانے کا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے میری بات کو سمجھو اور شیئر کرو، ٹھیک ہے؟ اکثر جو ہے لڑکا اور لڑکی میں یہ شکایت نہیں، سمجھو کہ ایگزامپل کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ بات اصل یہ ہے کہ سمجھو کہ کوئی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو جب لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی کے ماں باپ سے بات کرتا ہے، تو لڑکی کے ماں باپ جو ہے نہیں مانتے، یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے لڑکی کیا کہتی ہے کہ اگر میرے ماں باپ جہاں میری شادی کر کے دیں گے میں وہاں پہ جا کے شادی کر لوں گی، یہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک معاملہ صحیح ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکا بہت کوشش کرتا ہے، حالانکہ پہلے ہی ایک دوسرے سے انہوں نے بات بھی کی ہوتی ہے، ساتھ میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں، ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے، یا لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، یا وہ توبہ کر لیتی ہے اپنی غلطی سے، وہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانے، یا وہ لڑکی کیوں کرتی ہے وہ اللہ ہی جانے۔ ہاں، لیکن لڑکی جب یہ کہہ دیتی ہے نہیں میرے ماں باپ مجھے جہاں کر کے دیں گے میں وہیں شادی کروں گی، یا کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو بات کرنے کے جب لڑکا جاتا ہے یا پھر لڑکے کے ماں باپ جاتے ہیں تو وہ لڑکی کے ماں باپ منع کر دیتے ہیں، ہم نہیں دیں گے بھائی، کسی اور جگہ دیں گے، ہم رشتہ وغیرہ اس طرح سے منع کر دیتے ہیں۔ تب لڑکا کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ تب اکثر جو بابا لوگ ہوتے ہیں، جو عامل، یہ بابا بھی ہوتے ہیں اس میں، عامل بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تب کی بات نہیں، ہمیشہ ہی کرتے ہیں، یہ اپنے پوسٹر چھپواتے رہتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالیں گے، فیس بک پہ ویڈیوز ڈالیں گے، ایڈ لگائیں گے، انسٹاگرام پہ بھی ڈالتے ہیں پوسٹ ویڈیوز وغیرہ۔ کیا ڈالتے ہیں؟ اگر آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی چٹکیوں میں ملا دیں گے ہم، چاہے اس کے ماں باپ مانے یا مانے، اس کے ماں باپ کو منوا دیں گے ہم، کسی نہ کسی طرح سے آپ کے پیار کو آپ سے کسی بھی طرح سے ہم ملوا دیں گے۔ تو یہ اب نوجوان لڑکے، یہ پہلے ہی وہ ایسے محبت کی لڑکی مان رہی نہیں، یا اس کے ماں باپ نہیں مان رہی، یہ پریشان ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر یہ دیکھتے ہی ان کا دماغ اور خراب ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، ارے یار یہاں پہ موقع مل رہا ہے۔ جب جاتے ہیں وہ ماں باپ کے پاس میں، یعنی کہ اس کے اندر بھی جو بابا لوگ ہوتے ہیں کچھ صحیح میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ فراڈ، صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، جو فراڈ ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بھی تھوڑا مشکل ہی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی لڑکے کو یہ پوسٹ ملتا ہے، چاہے کہیں بھی دیکھ لو، سوشل میڈیا پہ دیکھو، یا جگہ جگہ پہ چپکائے ہوتے ہیں پوسٹر، کسی دیوار پہ، کہیں پہ کسی کی لڑکی کی نظر وہاں پہ پڑتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ لڑکا کیا کرتا ہے، ان نمبر لے کے بابا سے کانٹیکٹ، نمبر دیا ہوتا ہے انہوں نے پوسٹ میں اپنا یا ویڈیو میں جیسے بھی ہو، نمبر لے کے بابا سے کانٹیکٹ کرتا ہے، کانٹیکٹ کر کے وہاں پہ جاتا ہے، کہاں پر، اور بابا جہاں اسے بلایا ہوتا ہے نا، ان کا جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ان کا رہن سہن، وہاں جاتا ہے، جا کر بتاتا ہے بابا آپ کا میں نے ایسا دیکھا، ویسا پوسٹ دیکھا، ویڈیو دیکھا، یہ دیکھا، آپ نے ایسا بتایا ہے، محبت کو آپ میری محبت اگر وہ نہیں مان رہی تو منوا دیں گے، گھر والوں کو منوا دیں گے۔ تو بابا کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی میں منوا سکتا ہوں، آپ ایک کام کرو، اس لڑکی کا جو ہے فوٹو لا کر دو مجھے۔ تو بابا لوگ جو ہے اس کا فوٹو مانگتے ہیں، اس کا نام مانگتے ہیں، اور کچھ چیزیں مانگتے ہیں، یا ماں کا نام مانگتے ہیں، ٹھیک، لڑکی کے ماں کا نام، لڑکی کا نام، اور لڑکی کی فوٹو وغیرہ کچھ مانگ لیتے ہیں، گھر کا ایڈریس بھی مانگتے ہیں ان کا۔ مانگنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر سمجھو یہ جادوگر ہے، سچ میں حقیقت کے اندر یہ ہے کہ یہ کام کرنے والے کوئی اچھے عامل ہو ہی نہیں سکتے، یہ جادوگر ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ ہوتے تو جادوگر ہی ہیں، کوئی اچھے نہیں ہوتے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا فوٹو لے کر، ایڈریس لے کر، اگر یہ جادوگر ہے نا، شیطانوں کو اس لڑکی کے گھر پہ بھیجتے ہیں۔ اب دیکھو، ہر انسان کے ساتھ میں ایک حمزات ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شیطان ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک حمزات، ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ بابا لوگ، جس لڑکی کا اس نے فوٹو دیا نا، یہ لڑکا، ابھی جو لڑکا تھا آیا تھا ملنے کے لیے، نام، ماں کا نام، جو فوٹو دیا نا اس نے، ایڈریس دیا نا اس کے گھر کا، تو یہ بابا کیا کرتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے پاس، جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، شیاطین جو ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں، جادوگر کے ساتھ میں، جادوگر کا جو کام ہوتا ہے وہ جنات ہی کرتے ہیں، جنات اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، کسی شیطان کو اس لڑکی کے گھر پہ بھیجتے ہیں۔
اب وہ لڑکی کا ارادہ تو نہیں ہوتا نا اسے ماننے کا، اگر اس کا ارادہ ہوتا تو وہ کیا کرتی، کسی طرح سے مان جاتی، مان کے اسے شادی کر لیتی، یا پھر امی ابا کو منوا لیتی، کسی نہ کسی طرح سے کرتی نا۔ اب وہ لڑکی کا ارادہ نہیں ہے تو مطلب وہ ماننا نہیں چاہتی، تو اب کیا کرتی ہے وہ، کب کیا کرتے ہیں وہ شیطان جو بابا جی نے بھیجا ہو جنات کو، وہ گھر پہ جاتا ہے، جا کر پتہ کرتا ہے کہ لڑکی کہاں پر ہے۔ جب سے اسے لڑکی مل جاتی ہے، جو لڑکی کے ساتھ میں جو حمزات ہوتا ہے نا، جو میں نے بتایا ہر انسان جو انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، حمزات کہتے ہیں اسے، وہ حمزات سے کانٹیکٹ کرتا ہے یہ جنات، یہ بابا کا جنات جو جادوگر ہوتا ہے نا، جس نے بھیجا ہوتا ہے نا، اس کا جنات جو ہے وہ حمزہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے، حمزہ سے کانٹیکٹ کر کے اسے مطلب سیدھی سی بات ہے، اب حمزہ بھی ایک جنات ہی ہے، تو یہ بابا نے بھیجا کیا ہے، یہ بھی ایک جنات ہے، تو دونوں ایک ہی ہو نا۔ اب انسان کیسے ایک ہوتے ہیں، ویسے جنات ایک ہوتے ہیں، تو وہ کانٹیکٹ کر کے اسے کسی طرح سے تعلق بنا کے وہ جو اپنے سارے خیالات، اس لڑکے کے خیالات اس لڑکی کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بار بار وہ لڑکی کو ایک ہی خیال آئے گا، وہ لڑکے سے بات کرتے ہوئے، یا لڑکی چاہے بات کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے، صرف اور صرف وہ لڑکے کی، آپ سیدھی سی بات ہے کہ وسوسے پیدا کرنا، خیالات ڈالنا، یہ تو جنات کو آتا ہے۔ نمازوں میں ہر وقت برے خیالات یا جو بھی آتے ہیں نا، وہ شیطان جنات کی وجہ سے ہوتے۔ تو حمزہ سے اب شیطان کیا چاہتا کہ یہ گمراہ ہو، یہ غلط راستے پر چلو، یہی چاہتا نا۔ پھر ویسے ہی حمزات بھی ہے، وہ بھی ایک شیطان ہی ہے، تو وہ بھی یہی چاہے گا نا کہ انسان گمراہ ہو۔ تو پھر سے موقع مل گیا یہ، تو وہ کیا کرتا ہے، جو بابا نے جنات بھیجا ہوتا ہے نا، وہ حمزات سے بات کرتا ہے کہ یہ موقع ہے تیرے پاس میں اسے بھٹکانے کا۔ اب وہ غلط راستے پر چلے گی تو سیدھی سی بات ہے نا، گناہ کا ہی کام کرے گی نا وہ۔ ہاں بالکل ویسے ہی اسے بھی موقع مل جاتا ہے، حمزات کو بھی، چلو ویسے غلط راستے پر چلنے کا موقع مل گیا مجھے، تب کیا کرتا ہے وہ حمزات، تو اس جنات کی بات سنتا ہے، بابا نے بھیجا ہے ایسا، وہ لڑکے کا فوٹو دکھا دیتا ہے اسے، فوٹو دکھا کے وغیرہ دکھا کر، یا پھر اب دیکھو ایک بات یاد رکھو، اب حمزات جب تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی جا رہے ہو نا تو وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، تجھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو اسے جو بابا نے جو جنت بھیجا ہوتا ہے تو اس سے بات کر کے بولتا ہے وہ، میں یہاں سے آیا ہوں، یہ لڑکا جو اس کے ساتھ رہتا تھا، تو ہمیشہ اب تمہیں جو ہے اس لڑکے کے جتنے بھی خیالات ہیں، بار بار لڑکی کے ذہن میں اسی کے وسوسے ڈالنے ہیں، یہی لڑکے کے یہی خیالات ڈالنے ہیں، تاکہ اسے ایسا لگے کہ یہ اسے پیار ہو گیا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ حمزہ کیا کرتا ہے معلوم ہے، صرف لڑکے کے دماغ میں وہی خیالات پیدا کرتے رہتا ہے، لڑکی کے دماغ میں خالی وہی لڑکے کی باتیں، وہی لڑکے کی یادیں، وہی لڑکے کے وسوسے، یہی ڈالتے رہتا ہے اٹھتے بیٹھتے۔ لڑکی کو دھیرے دھیرے احساس ہونے لگتا ہے، ارے نہیں، بار اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر مجھے وہ صرف وہی لڑکے کے خیالات آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس سے سچا پیار ہوا ہے۔ تب وہ کیا کرتی ہے، جتنی پہلے پاگل نہیں تھی اور زیادہ پاگل ہو جاتی ہے، اسے اور زیادہ پاگل کر دیتے ہیں، اسے اتنا پاگل کر دیتے ہیں، خیالات ڈال کے دماغ میں، اس کے دل میں خیالات ڈال کے اتنا دیوانہ کر دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے، یا تو اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، یا تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہوا نا غلط طریقے سے شادی کرنا، تو یہ کرتے ہیں۔ اب اس میں لڑکے ہی ایسا نہیں، کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، سمجھو اگر کبھی ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک لڑکی سے ایک لڑکا محبت کرتا ہے، اب وہ لڑکی اسے محبت نہیں کرتی، حالانکہ لڑکی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں، محبت کرتی نہیں، تو تب کیا کرتا ہے وہ لڑکا، اس کے کسی طرح سے، آج کل فوٹو لینا کتنا مشکل ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سے آسان ہے کسی کا فوٹو نکالنا، یا نام معلوم کرنا بھی کتنا مشکل ہے، بہت آسان ہے۔ جب وہ کیا کرتا ہے، ایڈریس بھی معلوم کرنا مشکل نہیں، وہ بھی آسان ہی ہے۔ اگر جب اسے اب سامنے والے لڑکے، اب وہ لڑکا کیا چاہتا ہے، دیکھو بھائی میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، یہ لڑکی میری طرف دیکھتی بھی نہیں، میں کسی طرح سے چاہ رہا ہوں کہ یہ لڑکی مجھ سے محبت کرے، تو بابا کا کہیں سے پوسٹ مل گیا، کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا، تو جب وہ بابا کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے میں یہ لڑکی سے محبت کرتا ہوں، یہ لڑکی جو ہے میری طرف دیکھتی بھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو بابا کہتے ہیں کہ اس کا فوٹو، نام، ایڈریس وغیرہ منگا لیتے ہیں، منگا کے بابا بھی ایک جنات کو بھیجتے ہیں لڑکی کے پیچھے، وہ ایک شیطان جنات کو۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک حمزات تو ہوتا ہے۔ اب وہ جنات جا کے حمزہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی، تو حمزات کو تو پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ حمزات نے سب دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ چلو اسے پتہ نہیں بھی ہوا تو یہ بتا دیتا ہے سب کچھ، یہ لڑکا ایسا ہے، یہاں رہتا ہے، وہاں رہتا ہے۔ بتانے کے بعد جو ہے حمزات، وہ جنت بابا نے جو بھیجا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے سارے خیالات، وسوسے، اس لڑکے کے وسوسے اس لڑکی کے دماغ پہ ڈالنے ہیں، ایسے اتنا وسوسے، اسے جاگتے، سوتے، اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف اسی لڑکی کے وسوسے ڈالو۔ کبھی کبھی تو خواب بھی اسی لڑکی کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو لڑکے ہیں بابا کے پاس جا کے جادو کرایا ہوتا ہے لڑکی پر، وہی لڑکے کے خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں لڑکی کو، حالانکہ بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے محبت کی بھی نہیں ہوتی اس نے،
یہ زبردستی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، لڑکے نے زبردستی کروایا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سمجھو مثال کے طور پر تو نہیں مثال نہیں تو حمزہ کیا کرتا ہے، جب بات اب وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ گناہ اب یہ اس راستے پر چلے گی لڑکی، اب تک تو تھوڑی بہت نیک تھی، صحیح کام کر رہی تھی، اس راستے پر چلتے ہی اس کی گناہ تو گناہ ہوئیں گے اور ہو سکتا ہے گمراہ بھی ہو جائے پورا مکمل طور پہ۔ جب گمراہ ہوا تو اسی حالت میں موت آئے گا تو جہنم میں، وہ تو چاہتا ہی نا انسانوں کو جہنم میں جائے۔ تو اب کیا کرتا ہے وہ وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ لڑکی کے حساب سے، اس لڑکی کی یادیں وسوسے طرح طرح کے خیالات ڈالنا شروع کرے گا۔ اب وہ دھیرے دھیرے لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اتنے وسوسے، مجھے اتنی اس کا خیال کیوں آ رہا ہے۔ پھر کبھی بھی بائی چانس اب وہ لڑکے کو بابا نے بولا ہوتا ہے تو 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد لڑکی کے سامنے جانے کی کوشش کرو، یا اس کے سامنے سے گزر جاؤ، یا گاڑی چلاتے ہوئے نکل جاؤ آگے، اس سے آگے نکل جاؤ، یا کبھی اس کے گھر کے پاس سے نکل جاؤ۔ اب ہوتا یہ کہ حمزہ وسوسے پیدا کرتا ہے، اتنے وسوسے پیدا کر دیتا ہے، اتنے خواب، اتنے وسوسے، اتنے خیالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اب اسے بات کرنے کا دل کرتا ہے وہ لڑکے سے، کیونکہ اتنے وسوسے پیدا کر لے، اسے تھوڑی بات کرو، یہ کرو، ایسا کرو۔ اس لڑکے کی ہر بات اسی لڑکی کی اچھی باتیں، بری باتیں نہیں، ایسی باتیں ڈالے گا دماغ میں، ایسے باتیں دل و دماغ میں ڈالے گا، لڑکی اگر کوئی اچھی بھی لڑکی ہو نا تو بھی کنفیوز ہو جائے گی وہاں پر کہ میں سچ میں اسے محبت کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکے کے لیے وسوسے ڈالتا ہوتا ہے تو اس وقت بابا نے بولا ہے نا گھر کے سامنے سے گزرو، جب وہ گزرنے والا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرنے والا ہوتا ہے تو جو بابا کا جنات ہوتا ہے وہ آ کر حمزہ کو بولتا ہے اس وقت لڑکا اس کے سامنے سے گزرے گا، تم کسی طرح سے خیالات پیدا کر کے لڑکی کو باہر لے کر آؤ۔ تو حمزہ کیا کرتا ہے عجیب طرح کے یا لڑکے کے لیے خیالات، اب 3 دن سے تو ڈالے ہوتے ہیں اس نے، تو ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے تو لڑکے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے شاید اس لڑکے سے دھیرے دھیرے محبت ہوئی ہوتی۔ تو لڑکی جب باہر جاتی ہے اسی وقت وہ لڑکا اس کے سامنے سے گزرتا ہے، کیونکہ بابا نے بولا ہوتا نا اسی وقت تجھے نہیں گزرنا ہے۔ تو جب وہ گزرتا ہے تو سامنے دیکھتے ہی اور خیالات پیدا کر دیتا ہے اس کے دماغ میں حمزہ، تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے محبت کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، حالانکہ وہ سچی محبت ہوئی نہیں ہوتی، یہ زبردستی کی محبت کروائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے لڑکیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لڑکیوں کا ہی کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، اس میں لڑکیاں بھی انوالو ہوتی ہیں۔ لڑکیاں کو جب پتہ چلتا ہے، لڑکی جب کسی سے محبت کرتی ہے، لڑکے کے ماں باپ نہیں مان رہے یا لڑکا نہیں مان رہا، تو تب کیا کرتی ہے، سیم یہی کام لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ بابا کے پاس جائیں گے، اس کا فوٹو، اس کا ایڈریس، اس کا نام، ماں کا نام سب دیں گے، پھر بابا جو ہے ایک جنات کو بھیجیں گے جو لڑکے کے ساتھ جو حمزات ہوگا اس سے وہ کانٹیکٹ کرے گا، بات چیت کر کے سارے کے سارے خیالات لڑکے کے دل میں دماغ میں وہ لڑکی کے ہی ڈالے گا۔ پھر دھیرے دھیرے لڑکے کو یہ احساس ہوگا کہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ شاید ایسا لگے گا اسے، پھر وہ اس سے محبت کرے گا، ماں باپ سے لڑے گا، سب کچھ کرے گا، پھر شادی بھی کر لے گا۔ لیکن سچی محبت نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ اس کا اثر صرف کچھ دن تک ہی رہتا ہے۔ جب شادی ہوئی، جیسے وہ بابا کا کام ہوا، اس نے اپنے جو جنت بھیجا ہوا تھا اس نے واپس بلا لیا، تو حمزہ تو اسے خیالات نہیں ڈالے گا، تب ڈالے گا تو اتنے نہیں ڈالے گا، تب دھیرے دھیرے ان دونوں کے دل میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، جھگڑے ہوں گے، اتنے جھگڑے ہوں گے کہ ایک شادی ہو کر 6 مہینے نہیں ہوتا، شادی ہو کر 2 مہینے نہیں ہوتا، ڈیورس تک ہو جاتا ہے ان کا، اتنی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب کسی لڑکی کی طرف لڑکا دیکھتا ہی نہیں، اب لڑکی چاہتی ہے کہ اس سے وہ محبت کرے، لیکن لڑکا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تب وہ ایسے باباؤں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے جاتی ہے، جا کے اس کا فوٹو، نام، نمبر جو بھی دینا ہے دے کر کے، ایڈریس دے کر کے، پھر ویسے ہی بابا جنات کو بھیجتے ہیں اس لڑکے کے حمزات کے پاس۔ اب لڑکے کے حمزات کے پاس جنات جا کے نہیں، لڑکے کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب وہ جنات آ کر کے لڑکے کے حمزہ سے کانٹیکٹ کر کے اس لڑکے کے دماغ میں اس لڑکی کے لیے اچھے خیالات پیدا کرے گا، ایسا لگے گا اسے کہ کچھ دنوں میں کہ وہ لڑکا اس لڑکی سے محبت کر چکا ہے، یعنی یار مجھے اس سے محبت ہو گئی، اسے ایسا احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا، پھر ویسے ہی کچھ دن کے بعد لڑکا بھی بات کرنے لگ جائے گا، لڑکی بھی بات کرنے لگ جائے گی، ہو سکتا ہے ان دونوں میں کوئی غلط، یہاں تک کہ خیالات پیدا کرتا ہے جنات، ان دونوں میں غلط کام بھی ہو سکتا ہے، زنا، بدکاری، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں میں، اتنے نزدیکیاں بڑھ سکتی ہیں جو شادی کے بعد بڑھنی چاہیے وہ شادی سے پہلے ہی بڑھ جاتی ہیں، اتنے برے خیالات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے باباؤں کے چکر میں، ایسے چکر میں پڑنا بالکل غلط ہے۔ یہ پیسے لے کر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک جادوگر نہیں ہوتا، کچھ لوگ فراڈ ہوتے ہیں، پیسے تو لے لیتے ہیں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے لیکن کام نہیں کرتے، پھر آپ دھکے کھاتے پھرو گے، اس بابا کے پاس جاؤ گے، اس بابا کے، اس کے اندر بھی جادوگر ہونا بہت مشکل ہے۔ جو جادوگر ہوتے ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر سچ میں وہ جادوگر بھی ہے تب بھی آپ جا کر یہ کام کروا رہے تو آپ بھی جادوئی ہو۔ جو تنتر و منتر کا خریدار ہوگا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ یاد رکھو۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر اس وقت آپ کی موت آ گئی نا تو سیدھا آپ جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤ گے۔
اگر لڑکی کر رہی ہے تو لڑکا یا لڑکی جو بھی کر رہا ہے اس کی موت آ گئی تو جہنم میں ہی جائے گی. اور لڑکی کو زبردستی اسی لیے لڑکی کو پردے کی پابندی کرنی چاہیے. جو حقوق جو حق اسلام نے اللہ نے اسے دیے ہیں اسی پر چلنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ غلط کام کبھی نہیں ہوں گے. ورنہ عام طور پہ آزاد خیال سے رہیں گی تو یہ سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے. شادی کے بعد اگر رشتہ ٹوٹ گیا، یہ جادو کا اثر بہت دن نہیں ہوتا ہے، شادی تک ہوتا ہے بس، یا کبھی کبھی شادی سے پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر ان دونوں کے کچھ ایسا ویسا کچھ ہو گیا، جب کسی کو پتہ چلا گھر میں تو زبردستی شادی کروا دیتے ہیں ان دونوں کی. جب شادی ہو گئی تو خوش رہتے ہیں کیا؟ کبھی خوش نہیں رہیں گے ایک ساتھ. چلو شادی تک بھی کچھ نہیں کیا، شادی ہوئی ان کی، شادی کے بعد تو اس کا اثر ختم ہوگا، 100% ختم ہوگا. تب کیا کریں گے آپ؟ تب جب آپ کی شادی ہوئی تو ڈیورس اگر ہوا تو آپ کی زندگی پوری طرح سے برباد ہے. نہ اس کے بعد لڑکے کو اچھی لڑکی مل سکتی ہے، نہ لڑکی کو اس کے بعد اچھا لڑکا مل سکتا ہے. تو اس لیے یہ کام کرنے سے بچ کر جہاں ماں باپ آپ کی شادی طے کریں گے، جہاں لڑکا ہے وہ لڑکی انشاءاللہ وہ اچھی ہوگی. ماں باپ اچھی لڑکی دیکھیں گے لڑکے کے لیے اور اچھا لڑکا دیکھیں گے لڑکی کے لیے. بھروسہ رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے لیے نیک صالح رشتہ عطا کر. تو میری باتیں آپ کو صاف سمجھ میں آئی ہوگی. اتنا یاد رکھیں، سوشل میڈیا پہ اپنے فوٹوز مت اپلوڈ کیا کریں، اپنے نمبرز وغیرہ مت دیا کریں ہر کسی کو، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کے لیے اس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اگلے نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.